السلام علیکم ویورز، میں عظمت حیات ہوں اور ایک بار پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم مختلف بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسپیشلی ہم دل کی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس بارے میں ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر توقیر اکبر صاحب. سر کو میرے خیال میں زیادہ تر لوگ پاکستان میں جانتے ہوں گے اور پاکستان کے اعلیٰ ترین جو کارڈک سرجنز ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. اور بریفلی میں آپ کو سر کا پروفائل بھی بیان کر دیتا ہوں کہ سر نے یو کے اور آئرلینڈ میں تقریباً 20 سال کام کیا ہے. اس کے بعد پاکستان میں آ کے پچھلے 9-10 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور سر نے آلموسٹ تقریباً 10,000 پلس سرجریز آپ نے کمپلیٹ کر دی ہوں گی، جس میں سے بچوں کی بھی جو دل کے آپریشنز ہوتے ہیں جس کو کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز کہا جاتا ہے وہ بھی ہے، اور بڑوں کے بائی پاس آپریشنز وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو سر تھینک یو سو مچ، آپ اس پروگرام کے لیے ٹائم دیتے ہیں. اور سر جو ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ مختلف ریویوز آتے ہیں اور اس میں جو اکثریت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سر سے ریکویسٹ کرے کہ جو ہارٹ اٹیک کے سمپٹمز ہیں، جو علامات ہے ایک انسان میں جو ہوتی ہے جس کو ہم کہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو اس بارے میں سر کائنڈلی ڈیٹیل سے آپ بات کریں کہ وہ کون سی سمپٹمز ہیں. اچھا، دل کی بیماریاں دنیا بھر میں بہت کامن ہیں. اس وقت تقریباً ہر سال تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو دل کی بیماری ہوگی، ہارٹ اٹیک ہوگا. تقریباً پاکستان میں ہر سال تقریباً 60 سے 70 ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی پیدائشی نقص ہوتا ہے ان کے دل میں. ان میں سے اکثر بچوں کا بھی آپریشن ہونا ہوتا ہے. آپ کے کیونکہ کوشچن اس سے ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ ہے تو اسی کی طرف واپس جاتا ہوں میں. ہارٹ اٹیک اس پہ سر سوری ٹو سے اس پہ جو بچوں والا ٹاپک ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے جو کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز ہے. جی سر. نہیں، اسی لیے میں واپس فوکس اسی پہ. تو ساری کی ساری بیماریاں دل کی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، اس میں کچھ رگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. یہ ہمارے لوگوں میں زیادہ کامن ہے بنسبت ویسٹ کے. اور جو ریسرچ ہے اس میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں جو وہاں پہ بیماری 60 سال کی عمر میں جا کے ہوتی ہے وہ اس خطے میں وہ 50 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے. اور جو بیماری وہاں پہ 50 سال کی عمر میں ہوتی ہے وہ یہاں پہ 40 سال کی. اور انفیکٹ پاکستان میں بہت زیادہ چمڑے کی بات نہیں ہوتی. اگر آپ کوئی 35 سال کا یا 40 سال کا بندہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہوں، جنرلی اکثر لوگوں کو سینے میں درد ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کے وقت، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر درد کے ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا. تقریباً 50% لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے مگر اس میں سینے کا درد نہیں ہوتا. اس میں اے ٹیپیکل سمپٹمس یعنی جو کتاب میں لکھی ہیں علامات، ان کے علاوہ علامات ہوتی ہیں. ان میں دل کی دھڑکن irregular ہو جاتی ہے، یا سانس چڑھنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا پاؤں سوجنے کا، یا سیدھے لوگ لیٹ نہیں سکتے. تو یہ اس طرح کی علامات ہوتی ہیں. ہمیں جس چیز پہ ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ تقریباً 40 سال یا 35 سال سے اوپر کسی کو اگر شک ہے کہ ان کے دل کا مسئلہ ہے تو ان کو کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ ان کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر کے ان کو ان کا ٹریٹمنٹ کر سکے. اگر آپ کے علامات زیادہ ہیں، سینے کا درد ہے یا
پاؤں میں سوجن ہے، سانس میں دقت ہے، تو آپ کو قریبی اسپتال میں جانا چاہیے، اس کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں، تاکہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں۔ سر جو چیسٹ پین ہے، جو سینے کا درد ہے، تو سر موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ وہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ آتا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ بھی جا سکتا ہے یا؟ ہاں دیکھیں، چیسٹ پین تو مختلف طرح کا ہوتا ہے، وہ دباؤ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جو وہ مختلف سائڈوں پہ وہ ریڈیٹ بھی کرتا ہے، ایک جگہ سے وہ جیسے اوپر کی طرف جا رہا ہو، جو میں جا رہا ہو، اوپر نیک میں جا رہا ہو، یہاں پہ بازو میں جا رہا ہو، یہ ٹپیکل۔ مگر اس کے علاوہ بھی اگر دباؤ ہے یا کسی اور طرف بھی یا پیچھے کی طرف جا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اس کو انجائنا ہونے کی پاسبلٹی کو رد نہیں کر سکتے جب تک اس کا پراپر انویسٹیگیشن ہے۔ تو ایٹ رسک گروپ جو ہے، عمر کا میں نے بتا دیا، اس کے علاوہ جو سگریٹ پیتے ہیں، جن میں فیملی ہسٹری ہے، جن میں بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا ڈائبٹیز ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کا سر میں تھوڑا سا کروں گا کویسچن، یہ موسٹلی جو دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ دوائیاں بھی نہیں کھاتے کہ نہیں ہمیں تو ابھی بلڈ پریشر نہیں، ہمارا شوگر بھی ٹھیک ہو گیا، تو اس بارے میں سر کہیں؟ ہاں، میں اکثر اس کے بارے میں مریض سے، ہم اکثر مریضوں سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں ہے، پہلے تھا مگر دوائیاں کھائیں تو اس سے ٹھیک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک چیز ذہن نشین کر لیں، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ کا اس سوال کا جواب ہمیشہ یہ ہے کہ ہاں جی بلڈ پریشر ہے، اس کا میں ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں، اس سے کنٹرول ہے۔ اسی طرح سے شوگر، آپ کو شوگر ہے تو آپ کا اس سوال کا جواب یہی ہے کہ مجھے شوگر ہے، وہ میں نے پرہیز سے میں نے ٹھیک کیا ہوا ہے، یہ میں نے دوائیوں سے ٹھیک کیا ہے یا انسولین کے انجیکشن سے ٹھیک کیا ہے۔ مگر اس سوال کا جواب یہی ہے، مگر دوائیاں جاری رکھنی ہے۔ جی ہاں، دوائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ دوائیاں جاری رکھنی ہیں، اور اپنے آپ کو ذہن میں یہ چیز بٹھا لیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیماری ہونا کوئی اس میں کوئی ایسا آپ پہ تہمت نہیں لگتی، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اب بلڈ پریشر ہے تو کوئی آپ کو آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ لا علاج بیماریاں نہیں ہیں، یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ان کا علاج ہے، وقت پہ علاج کریں۔ اور سر جس طرح آپ نے ایج کا بتا دیا کہ پاکستان میں موسٹلی ہم دیکھتے بھی ہیں، آپ کے بھی پیشنٹس آتے رہتے ہیں، ہم ان کا سرجریز کرتے رہتے، تو کم عمر میں بھی چانسز ہے ہارٹ اٹیک کی، 30-35 سال میں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پھر ریگولرلی چیک اپ کرنا چاہیے یا بلڈ پریشر اس طرح کی چیزیں؟ جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جی سر۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب 30 سال کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس کو آ کے ہسپتال میں پہنچنا چاہیے، اور وہ ہر 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر اس کو وزٹ کرتے رہیں۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ اس کی بجائے جو ایٹ رسک گروپ ہے، اگر فیملی میں دل کا مسئلہ ہے، اگر آپ کا بلڈ شوگر زیادہ ہے یا بلڈ پریشر ہے یا سگریٹ پیتے ہیں، اور اس صورت میں پھر آپ ایٹ رسک گروپ میں آتے ہیں، اور اس صورت یا شوگر ہے تو اس صورت میں آپ کو ریگولرلی چیک اپ کروانا چاہیے ڈاکٹر سے۔
تاکہ آپ کے لیے سمٹمس کو کنٹرول. رسک فیکٹرز پہ ہم پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے. آج کے لیے میرے خیال میں سر اتنا ہی کافی ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگ ہمیں کمنٹس دیں, کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی سوال ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ساری چیزیں کلیئر کر دیں گے. تھینک یو سو مچ.